أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفزتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كالذين من قبلكم ان کا طور طریقہ ان جیسا ہے جیسے وہ لوگ کہ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوتا تھے وہ تم سے زیادہ طاقت میں، واکثر اموالا و اولاد اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقهم پس انہوں نے نفع اٹھایا اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم پس تم نے نفع اٹھایا اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم جیسے نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے ہوئے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخذتم اور تم بھی ایسے ہی مشغول ہو گئے، کالذی خاضوا جیسے وہ لوگ مشغول ہو گئے، اولئک حبطت اعمالهم وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ الم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس نبأ الذین خبریں ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح جو قوم نوح تھی اور قوم عاد تھی اور قوم ثمود تھی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم تھی، اصحاب مدین اور مدین والے تھے، والمؤتفکات اور وہ بستیاں جو اوندی الٹی کر دی گئی، اتتہم رسلہم بالبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم بس نہیں تھے اللہ کے ان پہ ظلم کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن وہ تھے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ منافقین کے حال کا بیان ہو رہا ہے کہ منافق سے اس کا تبھی میلان ہوگا اور یہ ایک دوسرے کے ہی محبت کرنے والے ہمدرد ہوں گے، اہل ایمان سے ان کو کوئی ہمدردی خیر خواہی نہیں ہو سکتی، اور یہ کافر منافق سب آپس میں ایک دوسرے کے تعلق والے ساتھی ہیں، اور اہل ایمان کے یہ سب دشمن ہیں، اور ان کا اللہ نے ٹھکانہ دوزخ بنایا ہے۔ آگے فرمایا کالذین من قبلکم ان کے طور طریقے وہی ہیں، ان کا رہن سہن طرز زندگی ایسا ہی ہے، کالذین جیسے کہ وہ لوگ تھے من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے، پہلی قومیں ان کی بھی یہی روش تھی، اللہ کی نافرمانی، وقت کے نبی کی بغاوت سرکشی، اور یہی طریقہ ان کا بھی ہے۔ حالانکہ کانوا اشد منکم قوہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں طاقت میں تم سے زیادہ ہے، بہت طاقتور قومیں تھیں،
وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور زیادہ تھی وہ قوم مال اور اولاد میں۔ مال بھی ان کے پاس تم سے زیادہ تھا، ان کی اولادیں بھی زیادہ تھیں۔ تو چونکہ اولاد بھی یہ انسان کی قوت اور طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جو زیادہ اولاد ہو تو وہ آدمی زیادہ باعزت معاشرے میں سمجھا جاتا ہے اور زیادہ طاقتور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اب تو یہ کافروں کے پراپیگنڈے سے مسلمان بھی پریشان ہو گئے، اور یہ بھی اس فلسفے پہ آگے کہ اولاد کم ہی ہو تو اچھی ہے، ورنہ اصل یہ تھا اولاد کا زیادہ ہونا یہ انسان کی شان اور اس کی عزت کا باعث ہے۔ اس لیے فرمایا وہ اولاد میں اور مال میں تم سے زیادہ تھے، لیکن نہ ان کے کام مال آیا، نہ ان کے کام اولاد آئی، نہ ان کی طاقت ان کو بچا سکی جب اللہ کی پکڑ آئی۔ اس لیے اگر تم بھی انہی کے طور طریقے پہ چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا، نفع اٹھایا اس دنیا سے اور اس کے مال و متاع سے، بخلاقہم اپنے نصیب کے مطابق، اپنے حصے کے مطابق جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقدر تھا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی نفع اٹھا لو دنیا کی زندگی سے، اس کی عیش سے، بخلاقکم اپنے حصے کے مطابق۔ جو جس نے اس دنیا سے لینا ہے، لینا اس نے اپنے حصے کا ہے، اپنے مقدر کا اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے نفع اٹھایا، فائدہ لیا اس دنیا سے ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے، بخلاقہم اپنے حصے کے مطابق، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی مشغول ہو، خوش رہے ہو، یعنی دین کی باتوں کو مذاق بنانے میں، احکام الہیہ کا تمسخر اڑانے میں اور ان کی تضحیق کرنے کے شغل میں تم بھی مبتلا ہو۔ تم بھی مشغول ہو دین سے لاپرواہی میں، دین کے حکموں کو توڑنے میں، کالذی خاضوا جیسے وہ لوگ تم سے پہلے جو تھے وہ مشغول ہوئے تھے بے دینی میں۔ اولئک حبطت اعمالہم، باوجود کہ وہ نیک کام بھی کرتے تھے، اچھائیاں بھی کرتے تھے، جیسے لوگ رفاع عام کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان اور نہیں تھا، کفر تھا، اس لیے ان کے نیک کام بھی ان کے کام نہ آ سکے اور وہ ضائع ہو گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ کے ضائع ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ جیسے قارون بہت بڑا مالدار تھا، بڑی دولت رکھتا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا، سرکش تھا، تو اس کی دولت، اس کا مال و متاع اس کے کام نہ آ سکا، جبکہ وہ اچھے کام بھی کرنے والے تھے، اچھے کام بھی ان کے فائدے نہ آ سکے، اس لیے کہ ایمان صحیح نہیں تھا، منافقت تھی۔ اور یہ قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی دنیا نہ آخرت بن سکی، کیونکہ وقت کے نبی کا مخالف تھا، نبی کے طریقے کے خلاف کرنے والا تھا، تو اللہ نے اس کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ تھے نقصان اٹھانے والے۔ مال و متاع تو جمع کرتے رہے کہ دنیا عیش کے ساتھ گزاریں گے، لیکن دنیا بھی ان کی تباہ ہوگی۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان لوگوں کے پاس نبأ خبریں، الذین من قبلہم ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے۔ یعنی انسان کو ہمیشہ پچھلوں سے عبرت پکڑنی چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اچھے لوگ ہوں تو ان کی اچھی زندگیاں گزریں، اچھی کامیابیاں ان کو ملیں، ان سے انسان کو نصیحت پکڑنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جن کو عذاب ملا ہو ان سے عبرت پکڑنا چاہیے۔ اور جیسے یہ قومیں تھیں، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی،
آپ نے اس قوم کو دعوت دی، اللہ کے حکموں پہ لانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہ مانا اور نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب دے کر کے اس میں ان کو غرق کر دیا۔ وعاد اور قوم عاد تھی، بڑے طاقتور قداور لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے کہنے کو نہ مانا، تو اللہ جل شانہ نے ان پہ بھی سخت عذاب بھیجا، آندھی اور طوفان کا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ نے طوفان ان کے اوپر مسلط کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ سمود اور قوم سمود کی خبر ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی اللہ کے نبی نے سمجھایا لیکن نہ مانی، تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آئی اور ایک اللہ کی طرف سے چیخ ان پہ مسلط کی، اس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ ساری کی ساری قوم اللہ نے تباہ کر دی۔ وہ قوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، آپ کا وقت کے بڑے جابر سے ٹکراؤ ہوا اور وہ قوم بھی آسودہ حال تھی، لیکن اللہ کے نبی کی نہ مانی۔ اللہ نے باوجود قوت، طاقت، حکومت کے، اقتدار کے، سب کچھ ہوتے ہوئے تباہ و برباد کر دیا۔ نمرود آپ کے زمانے کا بڑا جابر اور عامر اور بہت متکبر انسان تھا، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب ایسے آیا، یہ اپنے مکانات کے اندر یہ لوگ آباد تھے، عیاشیاں اپنے مکانات میں اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر الگ الگ کمروں میں رہتے اور ان میں عیاشیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بلڈنگوں کو زمین بوس کر دیا، جیسے زلزلہ آتا ہے اور سب کچھ کو برباد کر دیتا ہے، جو اللہ نے اس قوم کو عذاب دیا۔ واصحاب مدین، مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا لیکن یہ لوگ بھی نہ مانے، تو اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، اور الٹا دی جانے والی بستیاں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے ان کو ایسے الٹا کے اوپر کو نیچے کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، یہ ساری قومیں اپنی جگہ بڑی طاقتور اسودہ حال تھیں، لیکن نبیوں کے نافرمان تھے، نبیوں کے حکموں کی مخالفت کرنے والے تھے۔ اتتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے نبی بالبینات، واضح دلائل لے کر، لیکن انہوں نے ان کی مانی نہیں، جیسے آج مسلمان قوم کر رہی ہے، اپنے نبی کی نہیں مانتے، اپنے نبی کے کہنے پہ نہیں چلتے، تو جیسے پہلی قوموں کا حال تھا ان کو دیکھ کر ان کو اپنا آپ سنوارنا چاہیے، ورنہ اگر یہ نہیں سنوریں گے جیسے اللہ نے پہلی قوموں سے معاملہ کیا، اس قوم سے بھی وہی معاملہ ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ہے ان قوموں پہ اجتماعی عذاب آتا رہا، اس امت پہ اللہ اجتماعی عذاب نہیں لائیں گے، انفرادی اور علاقائی عذاب آتے رہیں گے، اور جب اللہ کے عذاب آئے تو فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھے اللہ کے وہ ان پہ ظلم کرتے، یعنی ان کو دنیا میں تباہ و برباد کرنا، یہ ظاہر میں کسی کو نظر آئے کہ یہ ظلم ہے، ظلم نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی بغاوت کر کے یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، اس لیے وہ خود اپنی جانوں کے لیے ظالم ثابت ہوئے اور اپنی تباہی کا خود سبب بنایا اور تباہی کے اسباب خود کھڑے کیے کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور یہی قوموں کی تباہی کا سبب ہوتی ہے۔